عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو جتنی عزت سے نوازا، جتنی اس کی تکریم فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا، ہم نے خشکی پر اور سمندر پر اس کو سواری مہیا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، اچھی عمدہ چیزوں میں سے اس کا رزق مقرر فرمایا، وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان مخلوقات پر ہم نے ان کو ترجیح دی اور ان کو عزت اور تکریم سے نوازا، اور اس کی شکل صورت، اس کا رہن سہن ساری کائنات میں افضل اور سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل میں، اچھی صورت میں بنایا۔ اس کی اچھی شکل اور اس کی صورت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ یہ دن بدن، روز بروز، وقت بوقت یہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور آج دنیا میں ترقی کی جس معراج پہ انسان پہنچ چکا ہے، یہ صرف انسانیت کا ہی خاصہ ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی جو جانور ہے وہ ترقی نہیں کرتے، وہ جیسے روز اول سے تھے آج بھی وہ ویسے ہی ہے۔ اور اس انسان کی جان کی حفاظت کرنا اور اس کو جو ہے وہ حتی الامکان پریشانیوں سے بچانا، یہ شریعت کے بڑے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر بہت سے احکامات نازل فرمائے۔ ان احکام میں سے ایک تو سیدھا سیدھا کسی بھی جان کو بغیر وجہ کے، بلا وجہ، بغیر حق کے قتل کرنا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، خالداً فیہا، دوسری سزا یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تیسری سزا یہ کہ اللہ کا غیظ و غضب اس پہ نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، چوتھی سزا یہ کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، پانچویں یہ کہ اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حق، پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر ایک مومن کو بغیر حق کے قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اور اس لیے کوئی بھی وہ سبب جو کسی مومن کے قتل کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب سے منع فرمایا اور ان سے روکا کہ یہ مومن کی جان کو نقصان دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی مومن کو گالی دینا بہت بڑا فسق و فجور کا کام ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، قتل جو ہے وہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنے آپ کا دفاع کرے، اور اپنے دفاع کرتے کرتے اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو اس کو نبی علیہ السلام نے شہید قرار دیا۔ فرمایا من قتل دون نفسہ فہو شہید،
جو اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ساری امت کو حکم دیا گیا کہ سارے لوگ اپنے بھائیوں کا دفاع کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے کہ وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دفاع کرتا ہے اور ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی حرام کردہ چیز کھانی پڑے تو وہ بھی کھائے، بلکہ وہ ضرور کھائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لوگوں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ چیزیں ساری تم پر حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی مجبور ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس جان پر اگر کسی کا ظلم کرنا جائز یا درست نہیں ہے تو کسی انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے یا خود وہ اپنی جان لے، اور حالات کچھ بھی ہو جائے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ اس کو لے یا خودکشی کرے، اپنے اوپر زیادتی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، کیونکہ جو جان ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ یہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے ہمارے پاس امانت ہے کہ اس جان کے ساتھ تم نے میری فرما برداری، اطاعت گزاری کر کے اور عبادت کر کے دنیا سے آ جانا ہے، پھر اس کے مطابق میں تمہارا حساب کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ یتوجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، کہ جس شخص نے لوہے کی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا، چاہے وہ تلوار ہے، وہ خنجر ہے، وہ بندوق ہے یا اس کی بندوق ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ اسلحہ ہے، وہ اس کے ساتھ اس نے خودکشی کی اور قتل کر لیا تو جہنم میں اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں پھینکیں گے کہ وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، یا جس کے ساتھ اس نے اگر سر پہ گولی ماری سر پہ گولیاں مارتا رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے، یا اگر تلوار تھی تو تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، اگر خنجر اپنے پیٹ میں مارا تو خنجر ہی ہمیشہ مارتا رہے گا، خالدا مخلدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ابدا، بڑی لمبی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس میں رہے گا۔ ومن شرب سما فقتل نفسہ، جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا، فہو یتحشاہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ زہر ہی پیتا رہے گا۔ ومن تردى من جبل فقتل نفسہ فہو یتردى فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جس نے اپنے آپ کو کسی بلڈنگ سے، اونچی جگہ سے، کسی پہاڑ سے گرا کے خودکشی کر لی تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح جہنم میں گراتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، کسی شخص کا عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا اختتام خودکشی پہ ہوتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میدان جہاد سجا اور مسلمانوں میں سے ایک جو ہے وہ شخص وہ اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ جدھر وہ جاتا وہ کشتوں کے پشتے لگا دیتا، دشمن کے اندر گھس جاتا،
اور جو بھی سامنے آتا اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے، اسلام کی اور دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ایسا شخص اگر جہنمی ہے تو ہم میں سے جنت میں کون جائے گا، جو اتنی بے جگری سے میدان جہاد میں اترا اور دشمن کو اس طرح وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ رہا ہے، اس کا یہ انجام ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول نے جو فرمایا آخر اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ کہنے لگے میں نے دیکھا وہ دشمن کی صفوں میں گھستا رہا، آگے جاتا رہا، لیکن اچانک اس کو ایسے کچھ زخم آ گئے کہ وہ ان زخموں سے چور ہو کے گر گیا۔ جب وہ زخمی ہو کے زمین پہ گرا تھا ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا اور بڑی مشکل سے اٹھا اور اس کی نوک اپنے سینے پہ رکھی، اپنا سینہ دبا کے اس نے خودکشی کر لی۔ وہ سہل بن سعد اسی وقت آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا سہل اب کیا ہوا؟ تمہیں تو پہلے بھی پتا تھا۔ کہنے لگے جی آپ نے جو فرمایا وہ میں نے اس کا میں نے انجام دیکھ لیا، اس طرح اس شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ دیکھیں عمل کتنا اچھا، جہاد کر رہا ہے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر رہا ہے، لیکن انجام کیا کہ آخری لمحے میں تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ اتنی شدید تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس کے لیے خودکشی جائز نہ ہوئی۔ تو آج جو بات پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ کس طرح جائز ہو سکتی ہیں؟ وہ کس طرح اس کے لیے کسی کے لیے ممکن ہے کہ اس کو جواز مل جائے یا اس کے لیے اجازت اس کے لیے مل جائے؟ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کان برجل جرح فقتل نفسہ، ایک بندہ بہت زخمی ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدرنی عبدی بنفسی، میں نے اس بندے کو اس کے وقت پہ فوت کر لینا تھا لیکن اس نے صبر نہیں کیا، حرمت علیہ الجنہ، میں نے جنت کو اس پہ حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا کسی کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا جس شخص نے خودکشی کی ہے، یہ اس کے لیے سزا، اور تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی خبر ہو جائے کہ جناب خودکشی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کرنا درست اور جائز نہیں ہے اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ آج لوگ جو خودکشیاں کرتے ہیں کسی ایک سبب سے نہیں، کچھ غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، کسی کی پسند کی جگہ پہ شادی نہیں ہوئی اس نے خودکشی کر لی، ایک بچے کو اس کے والدین نے موٹر سائیکل نہیں لے کے دی اس نے خودکشی کر لی، الٹی حرکتیں کی والدین نے ڈانٹا ڈپٹا اس پہ خودکشی کر لی، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس پہ خودکشی کر لی، کسی سے محبت ہو گئی ہے اس سے ناکامی ہو گئی اس میں خودکشی کر لی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت خودکشی کا ایک ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ جہاں بھی کوئی مشکل پیش آئے اس کا حل یہی سمجھا جاتا ہے جناب خودکشی کر لی جائے۔ اور یورپ اور امریکہ یہ سارے لوگ خود اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کئی ملک ایسے ہیں انہوں نے خودکشی کرنے کی باقاعدہ قانونی طور پر اجازت دی ہے، اور آسان خودکشی کے لیے انہوں نے سینٹر بنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہاں پہ آپ خودکشی کرنا چاہیں ہم آپ کے لیے ایسی تیر بہدف زہر کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ لگتے ہی جناب فوت ہو جائیں گے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے آیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں بھیج کے ساتھ ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی کو خوف سے آزمائیں گے، کسی کو بھوک سے آزمائیں گے، کسی کے مال چھین کے آزمائیں گے، کسی کے پیارے اس دنیا سے لے جا کے ہم آزمائیں گے،
کوئی جو ہے اس کے اپنے نفس میں اس کے لیے امتحان ہوگا، اس کو کسی کو بیماری ایسی آ جائے گی، والثمرات کسی کے جو ہے وہ باغ اجڑ جائیں گے، وبشر الصابرین، لیکن بات یہ ہے کہ خوشخبری صرف صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عزیز، یہ اقارب، یہ رشتہ دار گئے، یہ تو جانا ہے، ہم بھی تو وہیں پہ جانا ہے، انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، یہ چیزیں پہلے اللہ کی طرف چلے گئی ہیں، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اس دنیا میں پریشانیاں لازمی ہیں، ضروری ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو ایک جیل کے مانند ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، اس لیے کہ جتنی بھی مومن عیش و آرام کی زندگی گزار لے اگلی زندگی اس سے آسان ہے، اور کافر یہاں پہ جیسی بھی زندگی گزار لے اگلی زندگی اس کے لیے موت ہے، اور اگلی زندگی جو ہے اس کے لیے وہ پریشانیوں کی زندگی ہے۔ اور اس لیے جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنا اور آزمائشوں کا آنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم یہ سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو الگ الگ نہیں کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں امتحان آتے ہیں اور امتحانوں پہ صبر کرنا اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنا یہی ایک مومن کی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جو جنت ہے اس کے ارد گرد کے سارے راستے ہی تکلیفوں سے اٹے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سارے راستے لطف اور شہوات اور مزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے رب العزت نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل کو بھیجا، جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، انہیں جنت کو دیکھ کے آؤ۔ انہیں جنت کو دیکھا اور کہنے لگے اے اللہ رب العزت کہ میرا نہیں خیال کوئی شخص جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ جنت میں جانے سے انکار کرے گا، جنت میں جائے گا نہیں۔ پھر جہنم کو دیکھا تو کہنے لگے میرا نہیں خیال کوئی اسے جہنم کے بارے میں سنے گا تو اسے جہنم میں جانے کا وہ کام کرے گا۔ لیکن پھر جنت کے ارد گرد تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ نے رکھی، اور جنت کے ارد گرد لطف اور مزے رکھ دیے، سارے جو ہے وہ لذتیں وہاں پہ رکھ دی۔ تو جبریل کہنے لگا یا اللہ مجھے تو لگتا ہے اب جنت میں جائے گا ہی کوئی نہیں، اتنا مشکل جنت میں جانا، اور سارے لوگ جہنم میں گر جائیں گے کہ ساری لذتیں اور شہوات تو جہنم کے ارد گرد رکھ دی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت دنیا کا سب سے انعم اہل الجنہ، جس میں انعم اہل دنیا اس کو لایا جائے گا، وہ شخص جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، جس کو اللہ نے صحت بھی دی، جس کو مال بھی دیا، جس کی قسمت بھی بڑی تھی، مٹی کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتا، جس کو سارا کچھ ملا، اور دنیا میں ریل پیل پیسہ دولت مال عزت شہرت حکومت ہر چیز اسے ملی، لیکن روز قیامت اسے ایک دفعہ لے جا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک دفعہ ڈال کے اس کو نکالا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں راحت کبھی چکھی نہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی جس نے گزاری ہوگی، جس نے شاید جو جسم بیماریوں سے بھرا، شاید ازدواجی لذت اس نے کبھی چکھی نہ ہو، مال و دولت اس کے پاس کبھی نہ آیا ہو، بھوک سے اس کی زندگی گزری ہو، کتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی ہوں، لیکن ایک دفعہ جنت کا غوطہ لگا کے اس کو نکالا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ دنیا جو ہے وہ تکلیفوں کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی وہ خوش قسمت زندگی، کیسی وہ خوش کن زندگی تھی جو وہ مکہ میں گزارا کرتے تھے، کیسا لباس، کیسا ان کا کھانا، کیسا ان کا رہن سہن،
لیکن اسلام قبول کیا تو سگی ماں نے سارا کچھ چھین لیا، اور حالت یہ ہوئی کہ مدینہ میں جسم پہ پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں ہوتا تھا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے جسم کے اوپر سے جلد جو ہے وہ اتنی کھردری ہو کے اترنا شروع ہو گئی، اور بدر یا احد کے میدان میں ان کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے وقت حالت یہ ان کی تھی کہ ان کے اوپر ڈالنے کے لیے ایک چادر موجود نہیں تھی، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا، پھر سر پہ چادر ڈال کے پاؤں پہ گھاس ڈال کے ان کو دفن کیا گیا۔ اس حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان کے سامنے کھانا لایا گیا، بڑا لذیذ کھانا سامنے رکھا تو سامنے کھانا دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری لذتیں ہمیں یہیں پہ دے دی تھی۔ ہم نے مصعب بن عمیر کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کو دفن کرنے کے لیے ایک کپڑا موجود نہیں تھا، اتنا روئے کہ لذیذ کھانا ان کے سامنے پڑا ٹھنڈا ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا اٹھوا دیا اور ایک لقمہ نگلنے کی ان کے اندر استطاعت نہ رہی، کہ وہ جب اپنے ساتھیوں کو دیکھتے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھی اور کس قدر تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ ابو ہریرہ اس امت کے شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر اور ممبر کے درمیان اس حالت میں پڑا ہوتا کہ مجھ پہ غشیاں طاری ہو رہی ہوتی، باہر سے کوئی آدمی آتا، وہ سمجھتا ہے یہ مجنون دیوانہ اور پاگل ہے۔ اللہ کی قسم وہ دیوانگی نہیں تھی، وہ پاگل پن نہیں تھا، وہ بھوک تھی۔ کوئی شخص آتا تو کہتے میری گردن پہ وہ پاؤں رکھ دیتا کہ یہ پاگل یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بھوک ہوا کرتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی، اللہ کے رسول علی محنت کر کے تھک جاتے ہیں، میں جھاڑو دے کے میرا رنگ بدل گیا، پانی اٹھا کے جسم پہ نشان پڑ گئے، اللہ کے رسول کو خادم دے دیجئے۔ آپ نے خادم دینے کی بجائے انہیں اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی، اور خود اپنی زندگی یہ کہ 9 بیویاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، ایک مہمان آ گیا تو 9 گھروں سے پتہ کیا کسی گھر میں ایک روٹی بھی موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تمہیں وہ حالت بیان کروں تو میں بیان نہ کر سکوں، میرا رونا نہ رکے کہ کس طرح کبھی آل محمد نے 2 دن مسلسل روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی، کبھی زندگی میں 2 دن ایسے نہیں گزرے تھے۔ ہاں ایسے دن گزرے، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ اللہ کے، کسی نے کہا آپ جب کھڑے ہوتے رات کو اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے اور آپ کی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو جاتی، تو آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں کہ جس کے گھر میں 3 مہینے آگ نہ جلے وہ ساری رات کھڑا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کہے کہ میں تو اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری حالت یہ سب کچھ کھا کے پی کے 2 دن 4 دن کو تکلیف آ گئی تو فوراً جناب خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں، اس جان کو دینے کی جو ہے وہ سوچنے لگتے ہیں۔ آپ کی نبی علیہ السلام صحابہ کرام اسلاف ان کی زندگیاں دیکھیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم بھی خودکشی کر لیں، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ اس دنیا پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نگاہ اس جنت پہ ہوتی تھی۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اس دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک ایسے تھی جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ دنیا اس مسافر کی سی ہے جو آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کی حیثیت صرف اسی طرح ہے۔ جناب گرامی، بات یہ ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا اصل میں یہی کسی مرد کی مردانگی ہے۔ آگ جس وقت کسی کو جلاتی ہے پھر ہی اسے کھانے کے قابل بناتی ہے،
جب تک گوشت آگ پہ جلتا نہیں ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ شہد حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گلاب کے پھول سے پہلے کانٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آبدار موتی حاصل کرنے ہوں تو سمندر کی بے رحم موجوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا پڑتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو دنیا میں عروج چاہتا ہے تو سب سے پہلے محنتیں تو اسے کرنی پڑیں گی، راتوں کی نیندیں حرام اسے کرنا پڑے گی۔ عند تقلب الاحوال یعرف الرجال، تکلیفوں میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون مرد ہے اور کون جو ہے بیکار آدمی ہے اور اس معاشرے کا صرف لا حاصل انسان ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان کے وقت ہی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ کون عزت دار آدمی ہے اور کون ہے جو حالات کے سامنے گر جاتا ہے۔ وہ شعلہ نہیں جو بجھ جائے آندھی کے ایک ہی جھونکے سے، بجھنے کا سلیقہ آسان ہے جلنے کا کرینہ مشکل ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں مشکلات کے سامنے کھڑے ہونا، مشکلات کا سامنا کرنا، یہی مردانگی ہے، یہی کسی شخص کی شان ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ رب العزت نے 2 دفعہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اس مشکل کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے 2 آسانیوں کی خوشخبریاں دی ہو۔ اور اللہ رب العزت حالات کتنے بھی کوئی دگرگوں کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ رب العزت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں آسانی کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ وہ رب جو موسیٰ کو آگے دریا ہے، پیچھے جو فرعون کا لشکر ہے، اس دریا میں سے رستے بنا کے دے سکتا ہے، اور جب آگے خشکی ہے اور پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس پتھروں سے چشمے نکال سکتا ہے۔ وہ رب جو ایوب کو انتہا درجے کی تکلیف پہنچی، اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بڑی تکلیف آئی ہے، دنیا میں حل کوئی نہیں ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ فکشفنا، اللہ فرماتے ساری تکلیفیں ہم نے دور کی، اس کو ایسا چشمہ دیا، اس میں نہائے تو اللہ نے پورا جسم صحت والا تندرستی والا کر دیا۔ اور ابھی وہ نہا ہی رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی مکڑیوں کی بارش کر دی، ایوب علیہ السلام نے وہ اٹھانی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب تو بھی دنیا کے پیچھے لگ گیا۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں جیسا بھی بندہ ہوں تیری رحمت سے نا امید تو نہیں ہوا، تو نے رحمت کی ہے تو ایسے اللہ زمین سے چشمے نکال کے صحت عطا فرما دیتا ہے، آسمان سے سونے کی بارش بھی کر دیتا ہے۔ وہ رب ہے کہ جو ہر مشکل ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے، جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال سکتا ہے اور دوبارہ قوم کی طرف بھیج سکتا ہے، جو جناب وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، جس کی عورت جس کی بیوی بوڑھی ہو جائے اللہ اس کی بیوی کو جوان کرنے پہ قادر ہے، بڑھاپے میں اولاد دینے پہ قادر ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں مایوسی صرف اور صرف شیطان کا کام ہے۔ وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف ظالم قوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے نہ کرے، امید کے ساتھ جینا سیکھیے۔ دنیا میں مردانہ وار تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا اور ہر قسم کی تکلیف جو ہے اس کا سامنا کرنا سیکھیے، اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے اور چند دنوں کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دشمن سر پہ مسلط ہونا چاہتا ہے، اس وقت خندق کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ یہ دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی صبر والی اور جو ہے ایسی برداشت والی طبیعت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بھی محفوظ فرمائے، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اسے مردانہ وار سامنا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی،
خودکشی حرام ہے، اقدام خودکشی بھی حرام ہے، یعنی وہ کام جو خودکشی کی طرف لے کے جانے والے ہیں، جو موت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، وہ کام بھی کرنے حرام ہیں۔ اور وہ کام کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ جس کا انجام سیدھا سیدھا موت ہے، جیسے کہ ایک سادی سی بات ہے، سگریٹ نوشی۔ پوری دنیا کی طب اس بات پہ متفق ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کینسر کا باعث بنتی ہے۔ سگریٹ نوشی بہت ساری بیماریاں، بہت ساری، جن میں سے ایک ہلکی سی جن میں ایک کینسر ہے، اور اس کے ڈبیا پر بڑی بڑی بری سی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے پینا۔ اور اسی طرح گاڑی چلانا مثلاً یا بائک چلانا، نوجوان ویلنگ کرتے ہیں، ویلنگ کرنا اقدام خودکشی ہے، اور جو شخص ویلنگ کرتے ہوئے مر گیا وہ شخص ایک طرح کی خودکشی کرتے ہوئے ہی مرے گا۔ اسی طرح حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلانا، کہ ایسی جو ہے وہ رفتار جس کا انجام پتہ ہے کہ یہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کا انجام موت ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہر قوانین اس سے منع کرتے ہیں، وہ کام کرنا یہ بھی اقدام خودکشی میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے شوق جیسے کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگانا، اور ایسے ہی کچھ پروگرام ایسے چلتے ہیں، جی فلاں ڈیئر کرے، جی ڈیئر کرے یعنی جرأت کا مظاہرہ کرے، اور ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کروانا جن کا انجام موت ہو سکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ انجام جو ہے یہ خودکشی کے اقدام ہی ہیں۔ تو کوئی بھی وہ کام جس کا انجام جو ہے وہ موت ہو سکتا ہے، ویسے تو کسی کی موت کوئی بھی نہیں پتہ، گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک اس کا پیمانہ ہوتا ہے، ان پیمانوں سے تجاوز کرنا اور ان جو ہے وہ قوانین کو توڑنا، یہ سارے اقدام خودکشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح خودکشی حرام ہے، اس طرح اقدام خودکشی جو وہ تمام کام جو میں نے تھوڑے سے صرف اشارے کیے ہیں، جو ان چیزوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے تمام جو ہے وہ بوڑھے بچے سب، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمیں ایک خوش و خرم زندگی عطا فرمائے، اور زندگی اللہ تعالیٰ میں اپنی مرضیات، اپنی اطاعت گزاری کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، انجام جو ہے ہم سب کا اللہ تعالیٰ اچھا فرمائے، زندگی اپنے دین پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انجام ہمارا آخرت میں انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔